اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی عمل جس کی دلیل شریعت میں نہ ہو وہ بدعت اور مردود ہے، اور اسے کرنے والا سزا کا مستحق ہے۔ مدینے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، رواہ البخاری و مسلم۔ کہ جس نے مدینے کے اندر کسی طرح کی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس کے اوپر اللہ، اس کے فرشتے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی جو دوسری روایت ہے، اس روایت میں یعنی من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اس روایت میں صحیحین کی روایت کی بنسبت زیادہ عموم ہے، کیونکہ یہ ہر بدعتی کو شامل ہے، خواہ وہ اس کا موجد ہو یا اس کا موجد کوئی دوسرا ہو اور دوسرے کی ایجاد کردہ بدعت کے مطابق وہ عمل کر رہا ہو، تو ان سارے کو جو ہے یہ حدیث شامل ہے۔ اس حدیث کے اندر جو ایک لفظ ہے ردن، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل مردود ہے، یعنی وہ باطل اور غیر معتبر ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ، جیسا کہ بعض بدعتی جو ہے اس طرح کے سوال کھڑے کرتے رہتے ہیں، تو اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس حدیث کے ضمن میں وہ مسائل نہیں آتے جن کا تعلق دین کی حفاظت سے ہے۔ چنانچہ دین کی حفاظت کی خاطر جو مصلحت کی چیزیں ہیں، جیسے مصحف کے اندر قرآن کریم کو اکٹھا کرنا، یا جو چیزیں اس کی فہم اور معرفت کے لیے ضروری ہیں، جو اس کی فہم اور معرفت تک پہنچانے والی ہیں، جیسے علم لغت اور علم نحو کے قواعد کو تحریر کرنا، انہیں اکٹھا کرنا، انہیں جمع کرنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ممنوع نہیں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث ہر اس عمل کے باطل ہونے کی دلیل ہے جو کہ شریعت کے مخالف ہو، خواہ اسے نیک مقصد ہی سے کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اور اس کی دلیل البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن، نماز سے پہلے ہی اپنی بکری کو ذبح کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتک شات لحم، رواہ البخاری و مسلم، کہ تمہاری بکری جو ہے صرف گوشت کی بکری ہے۔ حالانکہ ان کی نیت درست تھی کہ آج کھانے پینے کا دن ہے تو جلد سے جلد ہم اپنی قربانی کو کر لیں تاکہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے بچے کھائیں اور پڑوس کے لوگ بھی یعنی اس سے استفادہ کریں۔ لیکن صرف نیت کی بنیاد پہ ان کا یہ عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ عمل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کی جائے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد میں قربانی کی جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا شاتک شات لحم، کہ تمہاری یہ بکری جو ہے صرف گوشت کی بکری ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جو عمل شریعت کے احکام کے تابع اور اس کے موافق ہو وہ عمل مقبول ہے، اور جو عمل موافق نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ دین کے اندر بدعت حرام ہے، دین کے اندر بدعت حرام ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو عمل بدعت پر مبنی ہو وہ باطل اور مردود ہے، جو بھی عمل بدعت پہ مبنی ہو وہ باطل اور مردود ہے۔ تیسرا فائدہ کہ کسی چیز سے ممانعت، یعنی کسی چیز سے روکا جانا جس سے منع کیا گیا ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے، یعنی وہ چیز باطل ہوگی اور اس کے مطابق عمل کرنا درست نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہ نیک عمل اگر شریعت کی روشنی میں ہو، نیک عمل اگر شریعت کی روشنی میں ہو تو وہ تو مقبول ہے،
لیکن اگر شریعت کی روشنی میں نہ ہو، جیسے کہ ممنوع اوقات میں، جن اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان اوقات میں بنا سبب نفل نماز پڑھنا، یا اسی طرح سے عید کے دن روزہ رکھنا، تو یہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہے باطل اور مردود ہیں، کیونکہ یہ شریعت کے مخالف ہیں۔ پانچویں چیز کہ حاکم کا فیصلہ کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ حاکم کا فیصلہ جو ہے کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیہ امرنا، یعنی جو ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو اگر حاکم کا فیصلہ جو ہے شریعت کے خلاف ہو گیا تو اس سے جو ہے اس فیصلے کی وجہ سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جو ہے، چھٹا فائدہ جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ فاسد صلح جو ہے باطل ہے، جو صلح فاسد ہے وہ باطل ہے، اور اس کے عوض اس کے بدلے لی گئی چیز کی واپسی بھی ضروری ہے، جیسا کہ حدیث الاسیف یعنی ملازم والی حدیث کے اندر اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنائے اور ہمیں ہر طرح کی بدعات و خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔